اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و رسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، آج کی شب کو شب عاشوراء کہتے ہیں۔ یہ کربلا کے صحرا کے مہمانوں کی آخری شب ہے۔ اس عظیم عزاخانے کو زینبیہ کہتے ہیں، اور اس بی بی اس ملکہ تقدیر کو آج کی رات بھی کوئی فکر نہیں۔ جب دیکھتی ہے نا میرے خیام کے باہر عباس ہے، تو ہر بی بی کو ملکہ تقدیر کہتی فکر نہ کرو، میرے غازی کی زندگی ہو، میرا غازی سلامت رہے، تمہارے ہر ایک کے پردے کی میں زینب ضامن ہوں۔ اس کو شب عاشوراء کہتے ہیں۔ اس شب کو میرے مولا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ فاطمہ کے لال نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، اور کتنا کریم ہے حسین کہ اپنے اصحابہ کو کہتے ہیں حسین کہ میرے جانثاروں میں راضی تم پر۔ تیسرا دن ہے، تم بھی پیاسے ہو، میں بھی پیاسا ہوں، میری ماں بھی راضی، حبیب جان مسلم بن اوسجا، میرا بابا بھی راضی، میرا نانا بھی راضی، میں حسین تم سے بیعت اٹھاتا ہوں اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیرے کریمی کو قربان، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج شرما کر یا تھک کر نہیں رونا، آپ کی اور ہماری سفر کی آج اختتام ہو گیا۔ عاشوراء کا ہم سمجھے کہ ختم ہو گیا، مگر علی کی بیٹی کا کل شروع ہوتا ہے۔ مولا اس در کو آباد رکھے، یہ زینبیہ ہمیشہ آباد رہے، اس کو آباد رکھنا، جتنا ہو سکے اس گھر کے ساتھ تعاون کیا کرو، ملکہ تقدیر خوش ہوگی، عباس راضی ہوں گے۔ جس حد تک ہو سکے اس گھر کو بی بی کو آباد رکھنا۔ امام فرماتے جنت کا بھی ضامن ہوں، چلے جاؤ۔ اب امام نے دیکھا سب سر جھکائے رو رہے ہیں، ارے فاطمہ کا لال کتنا تو کریم ہے۔ امام فرماتے ہیں عباس چراغ بجھا دو، بجھے ہوئے چراغ میں اگر تمہیں شرمندگی ہوتی ہے نا، سارے چلے جاؤ، میں حسین راضی ہوں، جنت بھی دوں گا۔ آزاداروں جب بجھا ہے نا چراغ، اچانک تیروں کے کھڑکنے کی، تلواروں کی آواز آئی۔ امام نے کیا دیکھا؟ جون حبشی اپنی گردن پہ تلوار رکھے ہوئے، حبیب اپنی گردن پر، کہتے فاطمہ کا لال اگر قبول نہیں ہے نا، ہم ابھی اپنے سر کاٹ کے تیرے قدموں میں رکھنے ہیں۔ اے امام وقت، ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ مولا جنت کے لیے نہیں بیٹھے، زہرا کا لال، ہم تیرے غلام ہیں۔ جب یہ جملے اندر بی بی نے سنے نا، کس بی بی نے؟ تقدیر کی ملکہ نے، عالیہ بی بی نے، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کی
مشیر بی بی ہے، اسے شریکت الحسین کہو تو درست ہے، مشیرہ امام کہو تو درست ہے۔ بی بی یہ تیرا گھر زینبیہ ہے، مولا اسے ہمیشہ آباد رکھے، اور اس کے بانیان اور مومنین کے مولا ہمیشہ عزت عطا فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے۔ بی بی نے جب سنا نا کوئی نہیں گیا تو شیعو ایک علی کی بیٹی نے کلمہ کہا، بی بی فرماتی ہے السلام علیکم یا ایھا الطیبون، اے پاکیزہ لوگوں زینب کا سلام۔ ماتم بھی کرتا، روتا بھی آ، تھک نہیں۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں آ کے بیمار کربلا 40 سال خون رونے والا بیٹھو، آج جب تم چلا کے روتے ہو، بلند آواز سے روتے ہو، شام سے آئی پوچھتی ہے پھوپھی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شاید میرا اکبر بچ جاتا، شاید میرا قاسم پیاسا نہ مارا جاتا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ فقیدہ لوگوں زینب کا سلام۔ بڑا اطمینان ہوا، امام کے سپاہی خیام کا پہرا دے دیں۔ حبیب نے عباس کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا برابر کیا، عباس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں قمر بنی ہاشم، ہو بنی ہاشم کا چاند جو سوار ہے عباس کی، دیکھتے ہو مولا کے روزے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ۔ مولا کے بڑے القاب ہیں، مگر یہ قمر بنی ہاشم وہ لقب تھا عباس کا، اس لقب سے لوگ اس وقت یاد کرتے جب عباس کی رضا چاہیے ہوتی۔ میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو روکا، حبیب کہتے عباس آپ کو علم ہے کہ تیرے بابا نے بنی کلاب میں شادی کیوں کی تھی؟ جب یہ سوال کیا نا حبیب نے، میرے مولا نے انگڑائی دی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹی، اور حبیب کی طرف دیکھ کے کہتے حبیب، چچا حبیب کیا یاد دلا رہے ہو؟ کہا بنی ہاشم کا چاند عباس، میں نے سوال کیا ہے کہ تیری ماں سے میرے مولا علی نے شادی کیوں کی تھی؟ عزاداروں، امام نے اپنے بھائی عقیل کو لفظ کہا تھا کہ عقیل بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری ایسے خاندان میں شادی ہو کہ جو بہادر ہو، وفادار ہو، اور ایسی خاتون سے شادی ہو کہ جس سے مجھے اللہ فرزند عطا فرمائے، اور جو اس طرح غلامی کرے ان دونوں شہزادوں کی جس طرح میں نے محمد کی غلامی کی ہے۔ جہاں جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کرو بھی مسئلہ میں، اس طرح غلامی کرے جس طرح میں نے محمد کی کی ہے۔ جناب عقیل فرماتے ہیں مولا میں نے پورے عرب پہ نگاہ کی ہوئی ہے، مجھے بنی کلاب سے زیادہ عرب کی سرزمین میں بنی ہاشم کے بعد نہ کوئی بہادر خاندان نظر آتا ہے، نہ وفادار نظر آتا ہے۔ میرے مولا عقیل کے جواب پر کہتے عقیل بھائی پھر خاندان بھی یہ ہو، اور حسنین کی ماں نے جو نام بتایا ہے کوشش کرنا نام بھی فاطمہ ہو، فاطمہ نام ہو، چونکہ وصیت ہے بی بی کی، سیدہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی میرے بعد شادی کرنا اور میری ہم نام سے کرنا، اور اے علی اس سے جو اللہ فرزند عطا فرمائے۔ ہر کسی کا نام برگزیدہ ہستیوں نے رکھا ہے، مگر عباس وہ شہنشاہ ہے کہ جس کا نام بطول رکھ گئی۔ اللہ اکبر۔ علی اس کا نام عباس رکھنا، اور میں نے کربلا میں مولا کے روزے پہ علم کی زیارت برآمد کرتے ہوئے لفظ کہا تھا، اور اسی پاک بار کی عطا تھی وہاں کی، میں نے کہا تھا کہ جنت سے لباس کا آنا یقیناً عظمت حسنین ہے، مگر زہرا کے ہاتھ سے بنا ہوا لباس آتے ہی زیب تن کرنا یہ عباس کی شان ہے۔ اپنے ہاتھوں سے عزادہ بی بی عباس کے لیے
چولا سی کر رکھ گئی اور اپنی بیٹی کو کہے کہ زینب جب اللہ وہ بھائی دینا تو یہ میری طرف سے چولا بھی دینا، اور عباس کے کان میں کہنا اماں سلام کہتی تھی، اور جس پہ کل مرسلین سلام کرے وہ فاطمہ کہلاتی ہے، اور جو عباس کو پہلے دن سلام بھیجے وہ عباس اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عباس کے پرچم کی آمد ہوگی، مولا کا علم ظہور پذیر ہوگا۔ عزاداروں سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں عباس کا ماتم زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ اس کے اپنے بازو کٹ گئے تھے، اور ہر کوئی علم کو اٹھائے، ہر کوئی علم کو ہاتھ لگائے اور کہے مولا یہ سارے بازو جو علم اٹھا رہے تیرے بازوؤں پہ قربان، مولا تیرے بازوؤں پہ قربان کرے۔ رونے والوں یہ تھا منشا۔ حکم امام کے مطابق جناب عقیل نے بنی کلاب میں جا کر پیغام پہنچایا۔ فاطمہ بنت مزاحم بی بی کے والد کو عقیل نے اپنا پورا شجرہ بتایا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس پوری محفل میں بی بی کا دادا بھی بیٹھا تھا سہیل۔ جب عقیل نے خطبہ ختم کیا نا، اس نے کہا بنی ہاشم کا شہزادہ اب 2 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ، 2 منٹ کے لیے اور کوئی جملہ نہ کہنا۔ جناب عقیل نے کہا آپ کہا کہ کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹو جلدی کرو، سجدے میں سر رکھ کے خالق کا شکریہ ادا کرو کہ ہمارا یہ مقدر کہ علی جیسا امیر المومنین، بنیوں کا سلطان علی ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رشتہ داری علی سے، سجدے میں سر رکھ کے شکریہ ادا کیا۔ اور بی بی کے والد نے کہا ابو طالب کا لال آپ کی آمد بخیر ہے، مگر چونکہ شریعت کا قانون ہے میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کی رائے معلوم کروں۔ بی بی کے والد جب گھر آئے کہ اس کی ماں سے بات کریں تو ماحول کیا دیکھا کہ ماں بیٹی اکٹھی بیٹھی ہیں، بیٹی خواب سنا رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی، تھکنا نہ شرمانا، تو غازی کی شہادت سننے بیٹھا ہے نا، تجھے کیا پتا کہ آل محمد کا نقصان کیا ہوا؟ آج زینب کی حسرتیں ٹوٹ گئی۔ اجرکم من اللہ، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے۔ شریف باپ ماں اور بیٹی کی گفتگو میں مدخل نہیں ہوئے، رک گئے۔ جب کانوں پہ آواز پڑی کہ بیٹی کو خواب سنا رہی ہے، پوچھتے ہیں اگر بیٹا اجازت ہو تو ماں بیٹی کی کلام میں بھی سن لوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ باپ کی تعظیم کرتے ہوئے بی بی خاموش ہو گئی۔ باپ سمجھا کہ یہ ماں سے ہی بات کرے گی، کہا اچھا آپ کی جب بات مکمل ہوگی میں پھر آؤں گا۔ بی بی نے اپنا خواب مکمل کیا۔ روتی ہوئی بی بی کی ماں اپنے شوہر کے پاس آئی، کہا تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ وہ کہتے تجھے پتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا احسان ہو گیا ہے؟ کہا کیا؟ کہتے ابو طالب کا بیٹا عقیل اپنے بھائی علی کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہے۔ اب تو بتا میری بیٹی رو کیوں رہی تھی اور تو بھی رو رہی تھی، کیا خواب آئی؟ کہا میرا سرتاج میری بیٹی کو رات جو تو نے اطلاع دی ہے نا اس کو پہلے سے ہو چکی ہے۔ کہا کیسے؟ رات کے وقت سیدہ دو عالم تخت پہ ہے، بی بی خواب میں دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نبیوں کا سلطان بھی تشریف فرما ہے، اور سیدہ زہرا فرماتی ہے فاطمہ میں نے تجھے بہن بنا لیا ہے، میرے پاس بیٹھ۔ میں ہاتھ باندھتی ہوں کہ بی بی میں آپ کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں۔
उन बच्चों को मेरे हवाले करके कह रही है फातिमा बहन मेरे यतीमों का ख्याल अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। फिर क्या देखती हूँ, बीबी ने अपने हाथों से मेरी गोद में एक चांद रखा, 4 सितारे रखे और मुझे कहती है कि फातिमा कलाबिया ये चांद मेरी दुआ का है, ये तेरे बच्चे मेरी दुआ के होंगे और ये भी मेरे बच्चों से वफा करेंगे। रोने वालों, अब शरीफ बाप ने जब ये ख्वाब सुना तो पूछने की हाजत न रही। शरीयत के तकाजे को मुकम्मल करने के लिए माँ से पूछते हैं, फिर पूछ तो सही कि अब तेरी क्या रजा है। अज़ादारो, जब माँ ने कहा ना मेरा सलाम हो बीबी फातिमा कलाबिया को, अब्बास की माँ उम्मुल बनीन को, अभी अर्ज करूंगा कि बीबी को उम्मुल बनीन क्यों कहा गया। उम्मुल बनीन बीबी को मेरा सलाम हो। हाजी जाते हैं ना तो देखते हैं जन्नतुल बकी में और कोई निशान इतना वाज़े नहीं जितना दाखिल होती बड़ी कब्र का जो निशान है को पूछे ना अब्बास की माँ की कब्र कहाँ है, अरबी लोग कहते हैं वो जो लंबी कब्र है ना वो अब्बास की माँ की कब्र है। माँ ने पूछा, बीबी हाथ बांध कर कहती अम्मा जो ख्वाब में नजर आई है उसके हुक्म को मानना ही दीन है ना। माँ खुश हुई, कहा फातिमा की इताअत का नाम दीन है, मोहम्मद की बेटी के हुक्म को मानना दीन है। कहा अम्मा मैं इससे बड़ी और क्या इज्जत से अल्लाह की बारगाह से मांगू। तय हुआ, अज़ादर और बीबी की शादी हुई बड़ी शान से। बनी हाशम अबू तालिब की औलाद बीबी को घर लाई। अब जब दरवाजे पे रुकी ना बीबी, बेटी तैयार में है, इंतजार में खड़ी है कि माँ आ रही है। जिस बीबी ने फातिमा कलाबिया को कुछ कहा बेटियों को भी तो कहा होगा ना। आलिया बीबी भी कहती मुझे माँ ने कहा ज़ैनब तेरी माँ आ रही है और बेटा मेरा प्यार देगी और माँ की तरह समझना ज़ैनब। अब बीबी माँ के इंतजार में क्या देखती है कि बीबी दहलीज गुजरने की बजाय दोनों हाथ अली की दहलीज पे रखकर जमीन पे बैठी है। बीबी इंतजार में है कि माँ आ रही है। आलिया बीबी ने जब देखा तो कहा अम्मा हम तेरा अंदर इंतजार कर रही है। बीबी दोनों हाथ बांध के कहती है मैं दरवाजे को पकड़ के कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरा हक है। अल्लाह बीबी ये फरमाती मांग अम्मा हम अमीरुल मोमिनीन की बेटी है, जो जी चाहता है मांग ले, हम अली की बेटी है, जो मांगेगी देगी। बीबी ने दोनों हाथ बांध के शहजादियों को कहा शहजादियों मेरा पहले दिन का सवाल है, फिर कभी सवाल नहीं करोगी। बीबी फरमाती अम्मा मांग क्या मांगती है। बीबी फरमाती शहजादियों मैं तुम्हारी कलीजी मांगती हूँ। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। रोने वाले अज़ादार आ गई बीबी के घर में। अल्लाह ने वो वक्त दिया कि जब बीबी फिजा ने अमीरुल मोमिनीन को कहा मौला मुबारक हो, ज़हरा की दुआ का समर आया है, तेरी तमन्ना आ गई है। अमीरुल मोमिनीन घर में आए, आकर अपने बेटे को हाथों पे लिया। बनी हाशिम के घर में खुशी की लहरें। अचानक जब अली ने देखा पेशानी पे बोसा दिया, रोए नहीं। मेरे मौला बोसा देते देते दोनों छोटे छोटे बाजू उठाए। अली ने जब बाजुओं को चूमना शुरू किया ना, अली की आंखें बरसने लगी। यार शर्मा कर न रो, शब अशूरा है, किस इंतजार में बैठा है अज़ादार। अली ने बाजुओं के बोझे लेने शुरू किए। फातिह खैबर रो भी रहे हैं और बेटियों से कोशिश करते हैं ज़ैनब रोता न देखे। बीबी जल्दी से करीब आई कि बाबा मैं तो मुबारक देने आई थी कि अल्लाह ने मुझे भाई दिया है, आप रो रहे हैं बाबा। बीबी ने कहा मेरा भाई मुझे दो। अब जब
زینب نے اٹھایا نا، علی کی نگاہ پڑی، عباس کے ایک بازو پہ مشکیزے کا نشان ہے، دوسرے بازو پہ ماتم کرنا علم کا نشان ہے۔ رونے والے عزاداروں، بی بی پوچھتی ہے بابا یہ مشکیزے کا نشان کیا ہے؟ علی فرماتے یہ تیرا مشکی ہے۔ بیٹھتے بھائی بیٹھتے ہیں، مسئلہ میں آؤ تو جہاں جگہ ملے بیٹھتے ہیں کرو۔ رونے والے عزاداروں، بی بی پوچھتی ہے بابا یہ بائیں بازو پہ علم کا نشان، علی فرماتے یہ علمدار حسینی ہوگا۔ اجرکم من اللہ۔ عالیہ بی بی بھائی کو دیکھتی ہیں، عباس کی زندگی بڑھتی گئی، زینب کا فخر بڑھتا گیا۔ ہوتے تو لفظ ہے عزاداروں، جیسے جیسے عباس کی زندگی بڑھ رہی ہے زینب کا مان بڑھ رہا ہے، زینب کا فخر بڑھ رہا ہے۔ اب جب عباس نے چلنا شروع کیا تو ایک دن دیر سے آئے گھر میں، ماں نے کہا عباس جلدی آیا کرو، اتنی دیر وہاں شہزادیوں کو تکلیف نہ دیا کر۔ عباس چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اماں میں جب بھی آنے لگتا ہوں نا، اگر بی بی زینب نے اٹھایا ہو کلثوم لے لیتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اماں مجھے بہنیں آنے نہیں دیتی، جب کہا نا بہنیں نہیں آنے دیتی تو وفا سننا چاہتے ہیں کہ وفا کیا ہے۔ اور میرا سلام ہو ام البنین تیری تربیت کو، اور میرا سلام ہو پاک بی بی تیری تربیت کو۔ بی بی عباس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر کے کہتی عباس آج کے بعد بہنیں نہ کہنا، اور میرا بیٹا زینب و کلثوم تیری شہزادی ہے، اور تو کنیز کا بیٹا وہ بطول کی بیٹی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کبھی بہنیں نہ کہنا۔ عباس پریشان ہو گئے، ماں کو کہتے اماں کل ہو لینے دے، اگر گھر کی دیواریں بھی وفا نہ کریں تو سمجھنا تیرے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ اجرکم من اللہ۔ وفا کے شہنشاہ دوسرے دن جانے سے تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں، لیٹ جاتے ہیں کہ اب جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں، قدم اٹھاتے ہیں پھر گھبراتے ہیں کہ میں جاؤں گا، وہ تو شہزادی ہیں مجھے اٹھائیں گی۔ سوچ میں جاؤں نہ جاؤں، چھوٹا سا شہزادہ چیو جب دیر ہوئی نا، جس کا مان بڑھ رہا تھا وہ اپنی بہن کلثوم کو کہتی ہے کلثوم ابھی تک میرا عباس نہیں آیا، اللہ میرے عباس کی خیر کرے۔ عزاداروں کبھی نہ نکلنے والی زینب کہتی بہن کلثوم اپنا برقع پہن، میرے ساتھ آ۔ بیویوں نے چادریں کی، پردہ کیا، اور پردے کے عزاداروں، پردے کے غیر لوگوں، حجاب زینب کی حسرت ہے، اور میری ماں بہنوں اس چادر کو زینب ہر بازار میں مانگتی گئی، اور کبھی پردے سے غفلت نہ کرنا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اور مومنین و مومنات، پردہ بی بی کی حسرت، رونے والوں بی بی کی دیکھا عباس ہے تو ٹھیک، مگر دروازے کی طرف حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ اچانک نظر پڑی عالیہ بی بی پر، بی بی کی نگاہ عباس پر۔ بی بی دروازے میں قدم رکھتے ہی، قدم مبارک رکھتے ہی کہتی عباس اتنی دیر؟ اجرکم من اللہ۔ عباس اتنی دیر آئے کیوں نہیں؟ عباس دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر پیشانی پہ رکھ کے کہتے السلام علیکہ، چھوٹے چھوٹے پیشانی پہ ہاتھ۔ شہزادہ کہتے السلام علیکہ یا مخدومتی، اور میری مخدومہ میرا سلام۔ عزادہ عباس کا مخدومہ کہنا تھا نوجوان لچیو، بی بی کے سر سے چادر اترنے لگی، رو کے کہتی عباس جب تو بہن کہتا ہے نا میرا مان بڑھ جاتا ہے، اور عباس مجھے بہن کہے، اور مجھے بہن کہے۔ رونے والے عزاداروں عباس رو کے کہتے ہیں تو مرشد زادی، اور میں کنیز زادہ، تو بطول کی بیٹی۔
اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. اسے عدادر وفا کہتے. عباس پروان چڑھتے گئے, زینب کے مان بڑھتے گئے. جب عباس مدینے کی گلیوں میں پھرنے لگے نا, اور عباس کے لوگ اور دبدبے کی مدینے کی ہر گلی میں بات کہ اللہ نے مدینے کو پھر علی عطا کر دیا ہے. علی کا بیٹا عباس بیوی بہن کو کہتی کلثوم بہن, جس کے عباس جیسے بھائی ہوں. ماں نے بھی کہا تھا کہ زینب تیری چادر نہیں رہے گی. ماں بھی صدیقہ کا کہنا ہے, مگر جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی ضرورت ہے کہ اس کی چادر کو ہاتھ ڈالے. مان بڑھتے گئے زینب کے. شیعو آ گیا کربلا, آ گئی زینب کربلا, آ گئی شب عاشورہ, آ گیا عاشورہ کا دن. عزادارو رونے والوں مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. حسین کا انوکھا قافلہ تھا, اس قافلے میں کوئی 6 ماہ کا سپاہی ہے تو وہ بے مثال ہے, کوئی 32 سال کا کریل جوان ہے تو وہ بے مثال ہے. عزادارو اس حسینی قافلے میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے, مگر بنی ہاشم میں اس کا احترام بنی فاطمہ کی طرح ہے, کیونکہ یہ حسین کے سینے کا سکون سکینہ تھی. جدھر بھی جاتی چھوٹے بڑے احترام کرتے, کیونکہ حسین سے کی محبت سے آگاہ تھے. اس بی بی نے صبح کڑکتی دھوپ میں خشک مشکیزہ اٹھایا, بھائی کو پیاسا مرتا دیکھا عباس کے خیمے میں. چچی اماں میرا عباس, میرا چچا کہاں ہے؟ بی بی فرماتی سکینہ تیرا چچا خیموں کے پہلے دے رہا ہے, تیرے بابا کی غلامی میں باہر ہے. پھر چلی جاتی. 3 بار آئی, اتنے میں عباس وفادار گھر میں آئے. بی بی فرماتی فضل کی ماں عباس میری مخدومہ کو 3ری بار ہے آتے خیمے میں اور پوچھتی ہے میرا چچا کہاں ہے. مشکیزہ سر پہ ہے خشک. ابھی یہ کلام ہو رہا تھا رونے والوں کہ بی بی پھر آ گئی. اب جب عباس کی نگاہ پڑی نا, وفا کے شہنشاہ نے جھک کر سلام کیا. بی بی آگے آ کے کہتی چچا آپ کا نام وفا کا خالق کہتا ہے عباس جس نے رونا ہے. بی بی فرماتی چچا آپ کا اور بھی نام ہے, کہا علمدار حسین. بی بی فرماتی چچا کوئی اور نام؟ عباس فرماتے ہیں سپہ سالار لشکر شبیر. چچا تیرا کوئی اور بھی نام ہے؟ عباس رو کے کہتے سکائے سکینہ. اور راضی کے مریدوں, راضی کا ماتم کرنے والوں تھک نہ جاؤ, ماتم کرتے جاؤ ماتم. جب کہا نا سکائے سکینہ, بی بی نے مشکیزہ رکھ دیا. کہتی چچا تیرے سارے نام سلامت رہے, آج کے بعد سکائے سکینہ نہ کہلانا, اور میرا ساقی بھی زندہ ہو, اور میرا 6 ماہ کا بھیا پیاس سے مر جائے. عباس میرا معاشقی کہلانا نہیں ہے. عباس فرماتے زگیلو تیرا چچا مجبور ہے, تیرا بابا اجازت نہیں دیتا. رونے والا بی بی فرماتی چچا مشکیزہ میں پہناتی ہوں, پانی لینے تو جا, بابا جانے اور میں جانوں. عزادارو علامہ حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ یوسف کربلا نے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے اور وفا کے شہنشاہ نے کہا سکینہ پھر خود پہناؤ, تاکہ میں اپنے آقا سے کہوں میں نے مشکیزہ بھی خود نہیں اٹھایا. اجرکم من اللہ. سکینہ نے مشکیزہ پہنایا. یہ منظر یوسف کربلا کو جب کریم کربلا نے دیکھا, عباس کو کچھ نہیں کہا, عباس کی زامن کو کہا زینب بہنا دیکھ میں اجڑ رہا ہوں, میرے اجڑنے کی رت قریب آ گئی ہے, میرے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے. زینب فرماتی حسین میرا عباس, کہا تیرا عباس میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. رونے والے عزادار عباس کے قریب آئے, آ کے کہتے ہیں جسے رونا نہ آئے سر جھکا لیا کرو, سر جھکا کے کہا کرو بی بی تیرا تو بڑا مظلوم ہے, کون سا گناہ ہوا ہے کہ مجھے عباس کی شہادت پہ رونا نہیں آ رہا. اور عباس کے
بازو کٹ گئے ہیں، سر جھکا کے کہا کرو واہ غربت، واہ مصیبت، واہ حسینہ۔ عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس خاموش ہے، وفا کا شہنشاہ۔ بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا اگر عباس تیرا ہے نا علمدار تو میرا ماسکی ہے، یا میرا ماسکی نہ بنا، یا عباس کو پانی سے نہ روک۔ رونے والے عزادارو، حسین بچی کا سر چوم کے کہتے سکینہ تیرا بھائی بڑا پیاسا ہے۔ ہاں بابا میرا بڑا پیاسا علی اصغر پیاس سے مر رہا میرا بھیا۔ سکینہ تیرا بھائی کتنا بڑا ہے؟ بابا میرا 6 ماہ کا بھیا۔ رونے والوں، حسین کہتے سکینہ بھائی بڑا پیارا ہے۔ ہاں بابا، حسین کہتے سکینہ تیرا 6 ماہ کا بھیا، میرا 32 سال کا بھائی۔ سکینہ بچنا تیرا بھی نہیں اور بچنا میرا بھی نہیں، سکینہ تیری بھی مرضی، عباس تیری بھی مرضی، میرا خالق تیری بھی مرضی۔ عباس میری اجازت ہے جا پانی کو، مگر عباس تلوار مجھے دے دی۔ وفا کے بادشاہ نے تلوار کو نیام میں ڈالا، بھائی کے قدموں پہ رکھی۔ عباس ایک لے جا، یا نیزہ لے جا یا تلوار۔ عباس فرماتے مولا جو سردار کا حکم ہو۔ امام فرماتے عباس نیزہ لے جا، مگر یہ یاد رکھنا خیبر نہیں کربلا ہے، میں اکیلا نہیں، میری بہنیں اور بیٹی ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عباس تیرا بابا امیر المومنین تھا، حسین غریب کربلا ہے، میں غریب ہو گیا ہوں۔ عباس پانی لینے جانا ہے۔ عباس میں نے ذبح یتیم کا وعدہ کیا ہے، عباس پانی لینے جا۔ مولا وعدہ کرتا ہوں نہیں لڑتا، پانی کو جاؤں گا۔ عباس پانی تک پہنچتا ہوا کوفی اور شامیوں کو نیزے سے پروتا گیا، کوفی اور شامیوں کو فنال کرتا گیا۔ بنی ہاشم کا شیر فرات کے کنارے پہنچ کر مشکیزہ بھر کے کہتا ہوں کوفی اور شامیوں، جس حسین کو تم نے غریب کیا ہے، جس حسین کو پیاسا مارنا چاہتے ہو، اجازت جو نہیں دیتا، اگر اجازت ہوتی تمہیں کوفی اور شام پہنچاتا۔ اجرکم من اللہ۔ پانی اٹھایا، ہاتھوں پہ لیا۔ کچھ افراد کہتے عباس پینا چاہتے تھے، نہیں، یہ عباس کی وفا کے خلاف ہے۔ عباس نے ہتھیلیوں پہ لے کے کائنات کو دکھلایا، ظالموں یہی پانی ہے جس پہ تمہارا قبضہ تھا۔ عباس نے گھوڑے کو ضرور کہا ہے گھوڑا تو جانور ہے، میری اجازت ہے پانی پی۔ گھوڑے نے کہا وفا کا شہنشاہ اور پروردگار وفا، اور حسین کی بیٹی ہے پیاسی ہوں، اور حسین کے بچے پیاسے ہوں، میں وفا کے سلطان کا گھوڑا ہوں، میں پیاسا تو مر سکتا ہوں، اتنی دیر تک پانی نہیں پی سکتا جب تک حسین کا مرتجز بھی نہ پی لے، جب تک حسین کا مرتجز بھی سیراب نہ ہو جائے۔ رونے والوں عباس نے کہا شاباش میری سواری۔ امام نے گھوڑے کو شاباش دی، کہا چل چلے خیام کی طرف۔ عباس نے گھوڑے کا رخ پھیرا، اب خیام کی طرف پانی آ رہا ہے۔ کوفی اور شامیوں نے عباس کے تیور پڑے کہ عباس لڑنے آتا تو راستے کو کلیئر کرتا، حملہ کرتا یہ تو حملہ نہیں کر رہا، اس کا مقصد تو پانی لے جانا ہے۔ کہ ظالم قریب آتے گئے کہ اچانک ایک بے حیا نے تیر مارا جو تیرے مولا کی آنکھ میں لگا۔ آنکھ سے گزر کر ماتم کرنا، ماتم کرنا، آنکھ سے گزر کر عباس کے سر کی پچھلی جانب سے نمودار ہوا۔ عباس نے تلوار نیزے کو سنبھالا، آنے والے ظالم کو نیزہ مارا، ایک بے حیا آگے بڑھا، اس نے پھر پیچھے سے تیر مارا، عباس کی گردن میں لگا۔ رونے والے عزادار زخمی ہوا ام المؤمنین کا لال، بڑا فخر تھا زینب کو۔ ادھر حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑا ہے، ادھر زینب خیمے میں پوچھ رہی ہے اما فضا دیکھ میرا عباس زین پہ ہے یا نہیں ہے، علم نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ بی بی فرماتی ہے زینب علم نظر تو آ رہا ہے مگر اب علم حرکت میں ہو گیا ہے، کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے،
وار کیا. وفا کے خالق کے دائیں بازو پہ لگا, دائیں بازو کٹا. عباس کہتے سکینہ کی پیاس کا صدقہ, اوے ماتم کرو نوجوان ماتم کر, عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں. سکینہ تیری پیاس کا صدقہ چل قدم آگے بڑھے کہ ایک بے حیا نے بائیں بازو پہ وار کیا. بایاں بازو زخمی ہوا, ابھی گرا نہیں ہے, لٹکے ہوئے بازو سے عباس خیموں کی طرف پڑھ رہے ہیں کہ ایک کمینے نے پھر تلوار کا وار کیا. عباس کا بایاں بازو کٹا. عباس کہتے اصغر تیری پیاس کا صدقہ, رونے والوں اب علم غیب ہو گیا. میں نے جملہ پڑھ لیا, اب علم غیب ہو گیا. اب حسین کو علم نظر نہیں آ رہا, ماتم کر رہا. بی بی کہتی اماں فضا, اماں فضا میرا غازی زین پہ ہے یا نہیں. فضا کہتی زینب کوئی پتہ نہیں ہے, اب علم نظر نہیں آ رہا. کہ ایک بے حیا نے مشکیزے میں تیر مارا, ادھر پانی بہ گیا, ادھر عباس کی حسرت بہ گئی. عباس کہتے گھوڑا اب تیز نہ چل, تیز نہ چل. ایک بے حیا نے سر میں گوت مارا, اوے میں مر جاتا. میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو شہید پر کہ جو گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین پہ آیا. ماتم کرنا بابا, ماتم کرنا. امام فرماتا میرا سلام ہو اور شہید کربلا پر تو گھوڑے کی زین سے گرا, منہ کے بل زمین پہ آیا. عباس کا آلہ تھا. امام نے عباس کی آواز سنی. عباس کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین آخری جملے کمر جھکا کے عباس کی لاش کی طرف چلے اور کرے الان ان کا سرداری, الان ان کا سرداری. ہائیو میری کمر ٹوٹ گئی ہے, ہائیو میری کمر ٹوٹ گئی. اور نوجوان ماتم بھی کر, دعا بھی مانگا کر, کسی کا عباس جیسا بھائی ایسے نہ مارا جاتا. عباس زخمی کے سرانے آئے. عباس آواز دے میری کمر جھک گئی ہے. عباس سر اٹھا. وفا کا شہنشاہ کہتے مولا آ جائیے. عباس سر اٹھا. وفا کا شہنشاہ کہتے مولا یہ جو تیر میری آنکھ سے لگا ہے نا یہ زمین میں چلا گیا ہے. مولا میری آنکھ دوسری پہ خون ہے, میرا خون صاف کر, میں دیکھوں کہ غریب کیسے ہوتے ہیں. ہائے حسین, ہائے حسین, میں دیکھوں کہ غریب کیسے. امام نے عباس کا خون صاف کیا. عباس کا سر دونوں ہاتھ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. عباس نے کہا مولا میری منت. عباس کیا منت؟ میرا سر مٹی پہ رکھ دے. مولا میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تیرا کوئی نہیں رہا, تیرا سر اسی مٹی پہ رل جائے گا. میں تیری ماں کے سامنے مٹی والا سر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ بی بی میں تیرے حسین پہ پہلے قربان ہو گیا. عباس کوئی وصیت, بس آخری جملے ادا دارو ماتمیوں, کوئی وصیت؟ ہاں ہے مولا. کیا وصیت عباس؟ عباس کہتے مولا میرے قتل کا اعلان نہ ہو, میرے قتل کی خبر نہ ہو, جب تک ہو سکے لشکر یزید کو پتہ نہ چلے, جب تک میں زندہ ہوں نا ان کو نہیں پتا, میری بہنوں کے خیمے محفوظ رہیں گے. مولا میرے قتل کی خبر آئے گی, زینب کا خیمہ لٹ جائے گا. اور ماتم کر دادا, ماتم کر. اور مولا میری لاش کو خیمے نہ لے جانا. اور میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا, اور جب پوچھے گی چچا تو آ گیا, پانی نہیں آیا. حسین میرے پاس جواب نہیں ہے. وصیت ہے کی, وصیت ہے کی. حسین کہتے عباس تیری ہر وصیت قبول ہے. عباس ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دے. بس آخری جملہ بھائی کہہ دے. وفا کا شہنشاہ کہتا ہے مولا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا. حسین فرماتے عباس بھائی کہے ماں جانے اور میں جانوں. ادادر عباس کو انگلیوں کھا, میری انگلیوں میں دے. جب دیکھا تو کالے برقعے والی ماں کہہ رہی عباس میرے غریب کو بھائی کہے, ام البنین جانے اور میں جانوں. عباس نے کہا السلام علیکم یا اخی
جملوں پہ ہوں. کہا علم آ رہا ہے. سکینہ نے بچوں کو کہا بچوں جلدی آؤ میرا چچا واپس آ رہا ہے, پانی لا رہا ہے, پانی میں تمہیں پلاؤں گی. علامہ دربندی فرماتے ہیں عزادارو ماتم کرتے ہیں, خدا کے واسطے ماتم کرتے ہیں نا تاکہ علم کا استقبال ہو سکے. علامہ دربندی فرماتے ہیں علم کے آنے تک سکینہ کے خیمے میں سادات کے 7 بچے جمع ہوئے. ہر کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے. ادھر جب خالی علم آیا نا بچوں نے کہا سکینہ پانی. ماتم کر ماتم کر ماتم کر عزادار, ماتم کر ماتم کر عزادار, ماتم کر. سکینہ پانی, سکینہ علم سے لپٹ گئی. کہتی ہے میرا سکائے سکینہ چچا, او میرا چچا پانی. رونے والے عزاداروں عباس کے علم کو پھٹا ہوا دیکھ کر سکینہ سمجھ گئی. کہتی بچوں مجھے معاف کر دینا. جب بچے مایوس ہوئے علامہ زیدی فرماتے تھے 36 بچے سادات کے گر کر مر گئے پانی کی حسرت میں. اور سکینہ نے کہا چچا نہ تو بچا نہ میرا اصغر بچے گا. ماتم حسین